إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل صوب كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حاضرین محترم، جیسے کچھ دنیا کے حالات ہیں سب جانتے ہیں، کچھ لوگ تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں اور کچھ لوگ مختصر جانتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی وہ 3 قومیں ہیں۔ ایک یہودی ہیں، اگرچہ کہ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی، لیکن داؤد علیہ السلام کی امت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ ایک یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے۔ دوسرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت جن کو انجیل دی گئی، وہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہی کی امت ہیں وہ، لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اور تیسری امت ہیں مسلمان، جو کہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو ان کو یہودی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہتے ہیں، اور ہم کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان تینوں کے انبیاء کو اللہ نے کتاب دی، آسمان سے کتاب اتاری۔ یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کیا جائے جو یہودیوں کی شرارت سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ایک پارہ تقریباً ان کی شرارتوں کا ذکر ہوگا۔ 1-2 جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں میں ان کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ اتنی گندہ قوم۔ اللہ نے فرمایا: لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ جب ان سے، مسلمانوں سے زکوٰۃ مانگی جاتی، اللہ کے رسول بھیجتے تھے زکوٰۃ لانے کے لیے، اور جو یہودی تھے ان سے پیسہ لیا جاتا تھا مدینے میں کہ صاحب مدینے میں کوئی بھی مصیبت آئے گی سارے لوگ مل کے ان کی مدد کریں گے، اور جو یہودی کے باہر رہتے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ صاحب سال کو 2 دینار دینا پڑتا تھا، مسلمان ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ایسے کچھ ٹیکس رہتے تھے، زکوٰۃ، تو یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ بڑا فقیر ہے جی، ہم سے مانگتا 2 بول کر، ہم اللہ سے بڑے مالدار ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ کتنے بڑے گستاخ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا اندازہ آپ کریں۔ جب اندازہ انبیاء کے ساتھ ایسے کرتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کو ایسا کہتے ہیں تو مسلمانوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کے بڑے ایک عالم تھے مدینہ میں، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام
بڑے عالم مدینہ کے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کا جواب ایک نبی ہی دے سکتے، کوئی دوسرے نہیں دے سکتے۔ کہا ٹھیک ہے بولو۔ کہا یہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا، جنت میں جب جائیں گے جنتی ان کو پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا، لڑکا لڑکی کیسا پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا لڑکا اور لڑکی ماں کے مشابہ ہوتی۔ یہ 3 سوال بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم سوال کیے مجھے معلوم نہیں تھا، جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا۔ کہا جبریل؟ ہاں جی جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ کہا اچھا، وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں، جبریل علیہ السلام یہودی کے دشمن ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت بھی نازل کی، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك مصدقا لما بین ایدیہ۔ جو جبریل کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، اور اسی طرح میکائیل کا دشمن ہو، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ ایسی ایک آیت نازل کی گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلی علامت قیامت کی یہ ہے، مشرق سے سعود سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو بھگاتے جائے گی، بھگاتے جائے گی، اس کو دیکھ کر لوگ بھاگتے جائیں گے، مغرب میں جا کے رکے گی وہ۔ اچھا، دوسرا، جنت میں سب سے پہلے جو دیا جائے گا کھانا، وہ مچھلی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جگر ہے نا، اس کا کھانا دیا جائے گا، جو بیل کے بیل جو جنت میں چلتا تھا اس کی کلیجی کا ٹکڑا کھلایا جائے گا۔ وہ کتنی بڑی کلیجی ہوگی، سارے جنتی کھائیں گے، اس سے لذیذ کھانا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا تیسری بات، کہا میاں بیوی جب صحبت کرتے ہیں اگر مرد کا پانی پہلے نکل جاتا ہے تو لڑکا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر بیوی کی منی پہلے نکل جاتی ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں کے مشابہ ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول، یہودی جو ہے نا بہت ہی گندا قوم ہے، اپنی قوم کے متعلق کہتے ہو، یہودی بہت بہتان ترانے والے، اچھے کو برا برے کو اچھا کہنے والے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، میں تو ایمان لے آیا آپ پر، میں ایک جگہ رہ جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیے، بلا کے ان سے پوچھئے عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے ہیں جی؟ وہ ایک جگہ چھپ گئے، اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بلایا، آئے 10-20 یہودی، کہا کہ عبداللہ بن سلام کو جانتے جی؟ ارے وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، بڑے عالم کے بیٹے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، بہت تو تعریف کی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو گئے تو؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، وہ مسلمان تھوڑی ہوں گے، ہرگز نہیں ہو سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نہیں جی اگر مسلمان ہو گئے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام نکلے، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ کہا یہ عبداللہ بن سلام، یہ بدترین آدمی، جاہل آدمی، اس کا باپ بھی جاہل تھا، یہ زانی ہے، کیا کیا اس کا بہت کہنے لگے۔ کہا عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول میں نے کہا تھا نا یہ بہتان باندھنے والے لوگ ہیں اور صاحب اس طرح بدنام کرنے والے لوگ ہیں، ایسے یہودیوں کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں ان کی شرارت کا ذکر کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی کہتے تھے فخر سے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا جی، ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، فخر سے کہتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ان کو۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا،
لیکن اللہ نے ان کو برفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا، ان کے اندر مشابہت پیدا ہو گئی۔ تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، سادے لوگوں کو نہیں، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ کانوا یقتلون الانبیاء، جو بھی نیکی کا حکم دیتے ان کو بھی قتل کر ڈالتے۔ فرض کریں کچھ لوگ ہماری طرح کچھ لوگ ہوتے، مولوی لوگ ہوتے، ان کو کہا جائے سود حرام ہے، فلاں نہیں کرنا، ان کو بھی قتل کر دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ان کی بہت ساری شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہودی کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی شرارت کا ذکر بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، مسلمانوں ایک زمانہ آئے گا، اہل کتاب یہودیوں کو کہا جاتا ہے، کہیں کہیں یہودی اور عیسائی دونوں کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں، زیادہ اہل کتاب جو قرآن میں آتا ہے یہودیوں کے تعلق سے آتا ہے، اس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں۔ یہاں کہا کہ سب اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تم بہت ساری گالیاں سنو گے، تمہارا مال بھی جائے گا، تم کو بہت ساری آزمائشیں بھی ہوں گی، تم کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرو، یہی تمہارا طریقہ ہے۔ وہ گالی دے، ہم بھی بدتہذیبی کریں، ان کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ میں اتر جائیں، کہا نہیں، صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا، یہودیوں ہوں کہ عیسائی ہوں، انہوں نے کتنی شرارتیں کی۔ یہودیوں کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے، زکریا علیہ السلام کو قتل کیے۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا جو یہودیوں کا بادشاہ تھا وہ اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ حرام ہے رشتہ۔ زکریا علیہ السلام سے بلا کے فتویٰ پوچھا گیا، یحییٰ علیہ السلام سے بیٹے سے، کہا ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے۔ علماء فتویٰ دیتے، بادشاہ عمل کرتے، ایسے تھا؟ کہا نہیں، میں سے ہی شادی کروں گا، کہا نہیں حرام ہے، کہا نہیں فتویٰ دو، کہا میں نہیں دوں گا، تو ان کو قتل کر دیا۔ پھر کہا ان کے باپ کو تلاش کرو، زکریا کو علیہ السلام، ان کو تلاش کیے، ان سے بھی فتویٰ مانگا، انہوں نے کہا نہیں حرام ہے، نہیں میں کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی قتل کیا۔ قتل کرنے کے لیے تو بہت بھاگے زکریا علیہ السلام جان بچانے کے لیے، یہاں تک کہ ایک درخت میں چھپ گئے، انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ دیا، اسی میں زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ کیسی شرارتیں کی جی، بہت ساری شرارتیں کی۔ وہ جو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے، وہاں سے خون کا فوارہ اتنا نکلتا تھا، پھر کتنے یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ فوارہ خون کا رکا۔ یہ بھی ایک تاریخ ان کی ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے فلسطین کا، بیت المقدس کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح کیے تب سے فلسطین بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ 922 عیسوی میں عیسائیوں نے کوشش کر کے حاصل کر لیا بیت المقدس کو۔ کتنے لوگوں کو قتل کیے، مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، مسلمانوں کو 75,000 1,00,000 کے قریب قتل کیے، اتنے لوگوں کو قتل کیے، پورا خون جم گیا، یہاں تک کہ گھوڑے کے وہ جو کھر ہوتے وہ اس کے اندر ڈوب جاتے تھے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیلے پر مسجد بنائی تھی، قبۃ الصخرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں اتنا قتل کیا مسلمانوں کا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ پھر اس کا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے اللہ سے دعا کر کے اس کو چھڑایا۔ پھر اس کے بعد اندلس کو کون نہیں جانتے، بڑی اسلامی تاریخ، قرطبہ ہے، اندلس ہے، یورپ کے سارے لوگ آ کے وہاں پڑھتے تھے، عیسائی پورے آ کے وہاں پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، وہ علم کا گہوارہ تھا، علم کا خزانہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر
اختلاف پیدا ہوا، ایک سلطنت کئی سلطنتیں ہو گئیں، ادھر ادھر ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اتنا حملہ کیا سب کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ سے جو عہد و پیمان کیے تھے اس کو بھی بھول گئے، ان کو بھی قتل کیا۔ اتنا کتنا قتل کیے، 30,000 کو قتل کیے، اور تقریباً 30,000 کو جلائے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے بہت بڑی لوہے کی کڑھائی آگ سے تپاتے، لال ہو جاتی، کاٹ کے اسے لٹکا دیتے، ایسے پورے لوگوں کو لٹکاتے تھے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، جتنے مسلمان تھے سمندر میں کودے، ادھر گئے، کتنے لوگ ویسے ہی مر گئے۔ ان کا ظلم عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی ہیں، کسی پر اچھا کسی پر برا نہیں بول، ان میں سے چند لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے چند لوگ، لیکن سب نہیں جی، تمہارے مخالفت میں سب ایک ہو جائیں گے۔ تو فلسطین کی پوری تاریخ کتنا بھی ذکر کرو، یہودیوں کی شرارت کا ذکر میں نے کہا نا، پورا ایک پارہ، ایک جز ہوگا اگر تقسیم کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کی شرارت کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے 10 پارے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے، 10 پارے میں قریب قریب، یعنی اتنا ہے، ہر جگہ ان کا ذکر ہے۔ سورہ نساء ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ بقرہ ہو، کچھ بھی ہو، ان میں کتنی دشمنی تھی پہلے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی بیکار ہیں، ان کا دھرم ٹھیک نہیں ہے، ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، اتنا سب کہتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، سورہ بقرہ میں کہا یہودی کہتے تھے جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے یہودی بننا، عیسائی کہتے تھے جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے عیسائی بننا، یہ ان کے دعوے تھے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محمد بتا دو یہودی اور عیسائی کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی تم کو یا تو تم یہودی بن جاؤ ٹھیک رہ جائیں گے، عیسائی بن جاؤ تو ٹھیک رہیں گے، اس کے سوا تمہارے خلاف کے بغیر نہیں رہیں گے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا، کتنی چیزیں ہوئی۔ بہرحال جو کچھ حالات ہیں کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، لوگوں نے سمجھا کہ 10-15 دن میں یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن 2 سال کے قریب ہو رہے ہیں، آج تک بھی وہ لڑائی چل رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہودیوں کی کوشش یہ ہے دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیں، عیسائی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ دجال آئے گا، یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، مسلمان فلسطین کے سرزمین میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے بادشاہ آئیں گے، ان کا نام ہم لوگ دجال بولتے ہیں، وہ مسیحا کہتے ہیں اس کو، بچانے والا، وہ آئے گا، اس کا انتظار ہے۔ وہ لوگوں نے کچھ لکھا ہے 2030 تک ان کے حساب سے دجال آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں شر و فساد پھیل جائے گا، مہدی علیہ السلام آ کے انصاف قائم کریں گے، مہدی علیہ السلام۔ پھر اس کا دجال آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ دجال آئے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، جہاں بھی جائے گا، ہر بستی میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 دن رہے گا دجال دنیا میں، پہلا ایک دن کتنا لمبا ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھ لیں؟ کہا نہیں جی، حساب کر کے پڑھتے رہنا، ہاں نا،
جیسے فجر پڑھے 5 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے نا، پھر اس کے بعد عصر پڑھتے نا 2.5-3 گھنٹے کے بعد، ویسا حساب کر کے پڑھتے رہو، کیسے وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 پر 7 دن معمولی دن ہوں گے۔ جائے گا مکے کو بھی آئے گا، اندر نہیں چھوڑیں گے فرشتے، مدینے کو جائے گا وہاں بھی فرشتے نہیں چھوڑیں گے، پورا ایک لشکر ہوگا، جس بستی میں جائے گا کہے گا میں ہی اللہ ہوں مجھے مانو، کہیں گے نہیں تو دجال ہے، کہے گا آسمان پانی نہیں برسانا، زمین غلہ نہیں اگانا، پتہ نہیں اس کو کتنا پاور اللہ دے کے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے نبی آئے ہیں سارے لوگوں نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، انفارم کیا ہے، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ دجال آئے گا اور اتنا وہ پاورفل ہوگا، دنیا میں جتنے فتنے، جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جب دجال کے متعلق سنے تو ادھر ادھر جا کے باغ میں تلاش کرنے لگے، دجال ہو تو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کہا اللہ کے رسول نے کیا جی کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں اللہ کے رسول دجال کو مار دینے، نہیں جی میرے زمانے میں اگر وہ آئے گا میں اس کے لیے کافی ہوں، تم کیا کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دجال کا انتظار ہے، وہ کہاں آئے گا، کیسے آئے گا؟ آخر میں بیت المقدس کے پاس آئے گا، اس دجال کو بیٹھا کے کرسی پر اس کو تاج پوشی کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کو بھی وہ ہیکل سلیمانی جس آج کو کہتے ہیں، وہاں داؤد علیہ السلام کو بیٹھا کے اس پتھر پر، اس کرسی پر تاج پہنائے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کی عادت تھی، آج بھی دجال کو انتظار کر رہے ہیں، 2030 تک اگر آ گیا تو انہی کی کامیابی ہے، ساری دنیا میں اسی کا راج رہے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے، مہدی علیہ السلام ابھی نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایک آدمی آئیں گے قیامت کے قریب، ان کا نام میرے نام کے برابر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ مہدی ہیں، آئیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب یہاں دیکھا جائے تو آج کل جو لڑائی ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ فلسطین کے 2 گروپ ہیں، ایک تو یہ ہے یہ حرکت المقامت الاسلامیہ، اسلامک اسلامک کیا کہتے ہیں اس کو، مزاحمت کرنے والا اسٹرگل گروپ، اس کو حرکت المقامت الاسلامیہ کو شارٹ میں کہتے ہیں، حماس کہتے ہیں۔ دوسرا ایک فلسطین گروپ ہے، ان کی حکومت ویسٹرن بیگ میں ہے، اور یہ جو حماس ہے ان کی حکومت غزہ میں ہے، ان کے لیڈر الگ ہیں، ان کے لیڈر الگ ہیں۔ یاسر عرفات کے بعد محمود عباس وہ ان کے لیڈر بنے، اور یہاں ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، بہت سارے ایک الگ الگ یونٹ ہے ان کی۔ ان لوگوں نے حملہ کیا سب جانتے ہیں، سب کتنے راکٹ داغے سب جانتے ہیں، یہ کیا ہے کیسے ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے ملعون، اس پر ایک تو کیس ہے کہ صاحب اس نے جو حکومت کو دھوکہ دیا اور پیسہ جو ہے چرایا حکومت کا، یہ کیس تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے وہ چاہتا ہے عدالت ختم، کورٹ وغیرہ نہیں، حکومت جو بولے گی وہی فیصلہ، اس کے خلاف کورٹ بھی ہے اور سارے لوگ بھی ہیں، یہ بڑی مصیبتیں اس کے لیے تھی۔ دوسری بات جلد سے جلد وہ وقت آ جائے کہ سب مسلمانوں کو ختم کر کے پورے فلسطین پر ہم قبضہ کر لیں، یہ ان کی نیت، اس کی نیت تھی یا اس کی حکومت کی نیت تھی۔ اسی لیے ان کو حماس کو انہوں نے پوری چھوٹ دی، کیا کیا کرتے کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسے کیمرے ہیں اگر چونٹی بھی چلے گی تو نظر آئے گی، ویسے اتنا بڑا کرے، کتنی سرنگ کھودے اور کتنے سب راکٹ بنائے، کیا کیا کرے، کیا معلوم نہیں ہوتا اسرائیل کو؟ سب معلوم تھا۔ یہ گویا ان کو بھڑکا کے پورے غزہ کو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، جتنی اسلامی نشانی ہیں ان سب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مجھے تو کچھ ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی یا یہودی حکومت کی سازش ہے کہ صاحب ان کو بھڑکاؤ، یہ ہم پر حملہ کریں گے،
ہم ان کو چن چن کے ماریں گے۔ کیسے کیسے جو ہے ان لوگوں نے حملے کیے۔ اسپتال کے بعد تو ان کی عادت بھی ہے، ہم لوگ نہیں کریں وہ لوگ کریں۔ اب اس اسپتال کے اندر تقریباً 600 بچے اور سب عورتیں، بوڑھے، اتنے لوگ چند منٹ میں ختم ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ میں آپریشن کر کے دوسری آپریشن کی تیاری کر رہا تھا، اچانک دھماکہ ہوا اور اتنے لوگ ختم ہو گئے۔ پورے لاش کے درمیان بیٹھ کے ڈاکٹر انٹرویو دیتا ہے مسلمان، دیکھو پوری لاشیں ہیں، زندہ لوگ نہیں ہیں، میں ان کے سب علاج کرنے والا تھا، ایسے ہو گیا۔ اب اس کو کیا کہتا ہے، نالائق کمینہ بائیڈن بھی، اور یہ بھی ہم لوگ نہیں کیے، وہ حماس کا راکٹ غلطی سے جا کر ان پر گرا۔ اس سے پہلے جو ہی وہ حملہ ہوا، اس نے یہودی نے اعلان کیا، خوشی کا اظہار کیا، ہمارا مقصد پورا ہوا، فوراً اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیے، ان کا میسیج تھا، اور سارے اسپتالوں کو دھمکی دیے، اسپتال وغیرہ پناہ گاہ نہیں ہیں، پورے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، ہم لوگ حملہ کریں گے، پہلے سے بولتے تھے، حملہ کر کے اتنے لوگوں کو شہید کیا۔ تو بہرحال یہ لوگ پھنس گئے سمجھے کسی طرح، یا دھوکہ کھا گئے، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ ان کے ساتھ وہ حزب اللہ جس کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ جو ہے حسن نصر اللہ اس کا کمانڈر ہے، یہودی کی طرح ہے وہ بھی، وہ شیعہ ہے، وہ ایرانی حکومت اس کی پوری سپورٹ کرتی ہے نا۔ کبھی شیعہ پر بھی مسلمانوں نے بھروسہ نہیں کیا، جب بھی بھروسہ کیے ان کو تکلیف ہوئی۔ 600 سال تک ایران میں سنیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد سلیمان صفدی ایک شیعہ 3 لاکھ مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو ایران میں قتل کیا، 3 لاکھ مسلمانوں کو ایران میں قتل کیا 6 ہجری کے بعد۔ یہ ان کی تاریخ ہے، اب اللہ کو بہتر جانتا ہے۔ سعودی حکومت کے خلاف یہ ایک آدمی جو شیعہ ہے، جہاں پیٹرول کا علاقہ ہے سعودی میں، بہت حکومت کے خلاف بیان دیتا تھا، اور صاحب لوگوں کو بھڑکاتا تھا، یہ پیٹرول ہمارا ہے، ہم کو قبضہ کرنا چاہیے، بہت بیان کرتا تھا۔ آخر میں اس کو جیل میں ڈالا گیا پکڑ کے، کئی سال جیل میں تھا وہ۔ یہ جو سلمان آئے تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، قتل کر دیے۔ ایران کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، کئی سال تک وہ تعلقات ہی نہیں رہے، پھر قریب میں ان کے ساتھ تعلقات ہوئے۔ ایک شیعہ کو قتل کیے، اور اس کا جرم اتنا بڑا تھا، حکومت کے خلاف سازش کرتا تھا۔ تو ایران والوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، واللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے، خراسان سے، اصفہان سے یہ دجال آئے گا، اس کے ساتھ 72,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، وہ سب وہی ٹوپی پہنے ہوں گے جو یہودی پہنتے ہیں، اتنے لوگ ہوں گے، وہاں سے نکلے گا اصفہان، اور اصفہان ایران میں ہے۔ اب دنیا کا نقشہ کیا بدلے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لڑائی کہاں تک پھیلے گی، کیسے پھیلے گی، واللہ عالم۔ اللہ کے رسول نے فرمانا، دنیا میں تم بہت ہو گئے جی، لیکن ذلیل ہو گئے سب کے سامنے، دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے ڈرنے لگو گے تو ایسے ہو جائے گا، وہ زمانہ ہے۔ اب یہ حماس کے تعلقات بھی زیادہ تر ایران سے ہی ہیں، وہ ان کا سپورٹ بھی کرتا ہے، حزب اللہ بھی سپورٹ میں آ گیا ہے، بہت خبیث انسان ہے یہ حسن نصر اللہ جس کو کہتے ہیں، پکا شیعہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ لبنان کی طرف سے حملہ کر کے اسرائیل کو جو ہے تباہ برباد کرے۔ اس کی ہمیشہ کوشش یہ تھی، یہ حملہ کر کے یہ جو اہل سنت والجماعت ہوتے لبنان میں، اسرائیل آ کے ان کو ختم کرتا۔ وہ 4 یہودی کو مارا، یہ 400 مسلمانوں کو مارتے تھے، وہ بھی ایک سازش تھی۔ تو کسی چیز کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اللہ سے ہم کو دعا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے، ہم یہ نہیں کہتے حماس کی مدد کریں، فلسطینیوں کی مدد کریں، جو غزہ کے مسلمان ہوں یا کہ مغربی کنارے کے مسلمان ہوں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی مدد کرے،
جو لوگ کے توحید پر تھے اور اس میں شہید قتل کیے گئے، اللہ ان لوگوں کو شہادت کا درجہ دے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت صبر کرنے کے ان کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو ملے جلے ہیں، اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، ہم ہندوستان میں ہیں، یہ سب خبریں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، دکھ بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان ہیں، اللہ ہے کیا، مسلمانوں کی اتنی تکلیف ہے، پہلے مسلمان ہیں کیا، وہ بولنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی کرنے میں ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر اتنی ذلت مسلط کرے گا، پھر وہ جائے گی نہیں جب تک کہ تم پوری طرح دیندار نہیں بن جاؤ گے۔ جو لے کے سوچتے ہیں اللہ ہے کیا، اتنی تکلیف ہے مسلمانوں کو، اللہ کو رحم نہیں آتا کیا، نا، یہ پکا ارتداد ہے، دین سے دوری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ مدد کرے گا، اس کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی مسلمان کبھی نہیں ہوتا۔ دوسرے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جلوس نکالیں گے، پروسیشن نکالیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا ٹائم تم اللہ کی عبادت میں گزارو گے، دعا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پروسیشن سے کس کو فائدہ ہوگا، کسی کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ دوسرے لڑکے رہتے ہیں واٹس ایپ پر ادھر ادھر کے میسیج ڈالتے رہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کیا ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو بچائے، ان کی حفاظت کرے۔ پروسیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے لیے بولتے ہیں، 22 اکتوبر کو سارے لوگ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، روزہ رکھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نیت بھی روزے کی نہیں نہ ہے۔ کوئی بولے اس لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ اکیلے آدمی، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ میں روزہ رکھ کے خوب دعا کروں گا کہ اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ ہاں یہ کر سکتے، آپ روزہ رکھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے سوائے روزے کے۔ میں نے کہا روزہ رکھ کر دعا کرنا، بس اتنا ہی ہے۔ پروسیشن نکالنا، مایوس ہونا، واٹس ایپ پر یہ وہ اپنی طرف سے میسیج ڈالتے رہنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عبادتوں میں مشغول رہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے تمہاری ذلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے کے رسول نے فرمایا، تو مسلمانوں کی ذلت کیسے ختم ہوگی، یہ کمزوری کیسے ختم ہوگی؟ دیندار بنو جی، 5 وقتہ نمازی بنو، تہجد پڑھو، اور صاحب جو بھی چاہتے رکھو، روزے وغیرہ نفل روزے بھی۔ جب نہ ہوگا سود سے بچو، سودی کاروبار سے بچو، جب نہ ہوگا یہ سب نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ذلت ختم نہیں ہوگی۔ ویسی حالات ہمارے پاس بھی ہو رہے ہیں، لہٰذا ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الیہود والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر، ان کی قوتوں کو توڑ دے، ان کے مکر و فریب کو انہی پر پلٹا دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تیرے نیک بندے جو ہیں دنیا میں، اللہ ان کو آرام پہنچا، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ مارے گئے فلسطین کے مسلمان اگر توحید پر ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، ہر مصیبت سے بچا، ہر تکلیف سے بچا۔ الہ العالمین تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اللہم انا نعوذ بک
من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اللہ مصیبتوں کی زندگی سے بچا اللہ، پریشانیوں کی زندگی سے بچا اللہ، دشمن دیکھ کر ہم کو خوشی ہوں اللہ، ایسی حالت ہماری نہ کر دے اللہ۔ یہ ساری باتیں اللہ تو ہی جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو ہی سب کا مددگار ہے، تو ہی حامی ہے، ناصر ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تو سب کی مدد فرما اللہ، سب کی حفاظت فرما اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ عباد اللہ رحمنی و رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر۔